السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بالآخر وزیر اعظم عمران خان کو آزاد کشمیر کے لیے بھی عثمان بزدار مل گئے ہیں، بلکہ عثمان بزدار پلس محمود خان پلس مل گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہاں پر ایک نیازی کو وزیر اعظم بنا دیا ہے آزاد کشمیر میں، یعنی ایک عثمان بزدار پلس اوپر سے نیازی۔ تو عمران خان صاحب کو تو چاہیے یہی تھا، وہ دو حادثہ ہو گیا نا، ڈھونڈ کچھ رہے تھے، مل ڈبل گیا۔ تو خان صاحب نے عبدالقیوم نیازی صاحب کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں پنجابی کی کہاوت ہے، سائیاں کتھے ودھائیاں کتھے، لائیاں کتھے نبھائیاں کتھے، کڑ کڑ کتھے آنڈے کتھے۔ سب کا مطلب یہ ہے کہ یاری کہیں ہوتی ہے، نبھا کہیں رہے ہوتے ہیں، آسرا کسی کو دیا ہوتا ہے، نواز کسی کو رہے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے جو آسرا دیا ہوا تھا وہ تو تھا تنویر الیاس، سردار تنویر الیاس، 1 ارب روپے والے سردار تنویر الیاس صاحب، اور سلطان محمود ان کو بھی لے کر آئے تھے پارٹی میں کہ جناب آپ ہمارے وزیر اعظم ہوں گے۔ انہوں نے محنت کی، وہ بھی لگے ہوئے تھے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا۔ تنویر الیاس صاحب انہوں نے تو خزانوں کے منہ کھول دیے، انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے پاس پیسہ کتنا ہے، تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کتنا لگایا، مگر اب ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور وزیر اعظم بن گئے ہیں عبدالقیوم نیازی صاحب۔ عبدالقیوم نیازی صاحب کیسے بنے ہیں یہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں 27 جولائی کی اپنے ایک ویلاگ میں، 27 جولائی یعنی 25 کو ایگزام ہوئے تھے، ایگزام ہی تھے ویسے، انتخابات ہوئے تھے، الیکشنز ہوئے تھے آزاد کشمیر کے، اور 27 کو میں نے اپنے ایک ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں تنویر الیاس کو بھی نہیں بنائیں گے، سلطان محمود کو بھی نہیں بنائیں گے، ان کو عثمان بزدار چاہیے آزاد کشمیر کے لیے بھی، محمود خان چاہیے آزاد کشمیر کے لیے بھی، لہٰذا وہ حساب کتاب لگا رہے ہیں۔ حساب کتاب تو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے، حساب کتاب وہ بڑا سا وہ مرتبان ہوتا ہے یا شیشے کا بڑا سا جار ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ رکھ کے پھر وہ ایک طریقہ وہ طریقہ ہوتا ہے نا، بس اس طریقے کو سمجھ جائیں آپ کہ وہ کیا طریقہ ہوتا ہے۔ تو وہ حساب کتاب لگوا رہے تھے عمران خان صاحب۔ تو اس حساب کتاب سے، جس حساب کتاب سے عثمان بزدار نکلے تھے، جس حساب کتاب سے عمران اسماعیل نکلے تھے، جس حساب کتاب سے صدر عارف علوی نکلے تھے، جس حساب کتاب سے عمران خان صاحب خود نکلے، ایک ہی حساب کتاب ہے نا، ایک ہی طریقہ ہے، وہی جو اس کا شیشے کا جار اور پھر تھوڑا سا دھواں اور تھوڑا سا۔ تو وہ عمران خان صاحب نے کو جو جس کی تلاش تھی وہ ان کو مل گئے، اور وہ پھر ظاہر ہے باپ، میں نے 27 جولائی کو یہی گزارش کی تھی، اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ کیوں نہیں ہوں گے تنویر الیاس صاحب، کیوں نہیں ہوں گے سلطان محمود صاحب۔ وہ میں وجہ بتاتا ہوں دوبارہ۔ ہوا یہ تھا کہ تنویر الیاس صاحب کو عمران خان صاحب نے پارٹی میں شامل کیا، اور وہ تحریک انصاف میں ان کو ٹکٹ بھی دیا، اور جلسے کا اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز بھی وہیں سے کیا جہاں ان پر انکشاف ہوا تھا کہ آزاد کشمیر میں بھی نیازی ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 17 جولائی کا عمران خان صاحب کا جلسہ، وہ جلسہ جس جلسے کے لیے میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب تو پٹ گئے، پی ٹی آئی کی تو وہاں پہ واٹ لگ گئی ہے، ان کے تو خالی جلسہ تھا، وہ جلسہ تنویر الیاس صاحب کا جلسہ تھا۔ وہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا، وہاں پہ انہوں نے اس علاقے کے یعنی آس پاس کے وہ جو تھا وہاں 12 کینڈیڈیٹس کو متعارف کروایا تھا۔ تو جب وہ 12 کینڈیڈیٹس کو متعارف کروا رہے تھے عمران خان صاحب، تو اس میں انہوں نے جب وہ نام پڑھے اور جب آئے عبدالقیوم نیازی، تو انہوں نے کہا نیازی یہاں آزاد کشمیر میں کیسے آ گئے؟ پھر انہوں نے کہا ہم نیازی ویسے ساری جگہ پھیل گئے ہیں، یعنی ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی اردو ذرا تھوڑی سی میری طرح کی ہے نا، کیونکہ میں سندھی اسپیکنگ ہوں، اور ظاہر ہے اردو سندھی میڈیم میں پڑھا ہوں، تو اردو بولتے ہوئے میں بھی کبھی مؤنث مذکر کا فرق کر جاتا ہوں۔ تو وہ عمران خان صاحب کو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ ڈالی تھی، ہمیں اتنی ووٹیں پڑی تھیں، تو وہ میرا بھی مسئلہ یہ ہے۔ تو اس وجہ سے خان صاحب وہ ساری جگہ پھیل گئے ہیں، وہ ہر جگہ پھیل گئے ہیں کی بات کر رہے تھے۔ ساری جگہ تو ایک ہی جگہ ہوتی ہے نا، ساری وہاں پھیل جائیں، اس کمرے میں سارے پھیل جائیں، لیکن ساری جگہ پھیل گئے ہیں، یعنی ہر جگہ ہر ملک میں، ہر خطے میں نیازی پھیل گئے ہوئے۔ تو وہ عمران خان صاحب کے لیے وہ پہلا تعارف تھا 17 جولائی نیازی صاحب کے، عبدالقیوم نیازی کا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹکٹ عمران خان صاحب نے نہیں دی۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ان کی ویڈیو ہوئی تھی وائرل سردار تنویر کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ قومی سلامتی کے ادارے ہیں، یہ اسٹریٹجک جو انسٹیٹیوشنس ہیں ہمارے، یہ والے ہمارے ساتھ ہیں، اور انہوں نے ہمارے ٹکٹوں کا فیصلہ کیا، اور یہ ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ ٹکٹ کہیں اور سے آیا ہوگا، یا ممکن ہے کہ ٹکٹ آزاد کشمیر پی ٹی آئی نے دیا ہو، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آزاد کشمیر پی ٹی آئی جو ہے وہ انہوں نے ٹکٹ جاری کیا ہو، اور عمران خان صاحب کو پتہ نہ ہو ٹکٹ کا
کہ اور عبدالقیوم سے واقف نہ ہو، عبدالقیوم نیازی صاحب سے، تو وہ ان کا پہلا تعارف جو عمران خان صاحب بتا رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے وہ جلسے کی تقریر سن لیں، ان کا پہلا تعارف یہی تھا 17 جولائی کے جلسے میں کہ آزاد کشمیر میں کوئی نیازی بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ نیازی پھر وزیر اعظم بن گئے۔ وہ کیسے وزیر اعظم بنے وہ میں نے بتا دیا، جنہوں نے بننا تھا وہ کیسے نہیں بنے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ سردار الیاس تنویر صاحب کا ایک اسکینڈل سامنے آ گیا تھا کہ انہوں نے ایک فوجی افسر کو، وہاں پر جو تعینات تھے آزاد کشمیر میں، ان کو وزیر اعظم بننے کے لیے 1 ارب روپے کی رشوت آفر کی اور کچھ رقم دے دی ہے۔ یہ خبریں چلیں، خبریں چلنے کے بعد وہ افسر جو ہیں ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور ان کے متعلق یہ باتیں بھی آئیں کہ ان کا کورٹ مارشل یا اس کی کارروائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، کچھ سورسز کا یہ کہنا تھا۔ اب پتہ نہیں، کیونکہ انٹرنل ہوتی ہیں چیزیں، جب ہو جائے گا کوئی فیصلہ تو پھر سامنے آ جائے گا۔ لیکن بہرحال وہ ہوا کہ رزلٹ وہاں پر پی ٹی آئی کے حق میں آ گیا، جو میں کہتا ہوتا تھا کہ مقابلہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ہے، جیتنا پی ٹی آئی نے ہے، تو وہ رزلٹ تو وہی آیا جو متوقع تھا آزاد کشمیر کا۔ تو اس میں سردار الیاس تنویر صاحب کی پول کھول دی کس نے؟ یہ سوال تھا نا کہ یہ معاملہ اگر سردار الیاس تنویر نے یہ جگاڑ لگایا ہے، پیسے پوسے خرچ کیے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے وہ جو تاثر دیتے رہے کہ جی عمران خان مجھے وزیر اعظم بنا رہے ہیں اپنے ذاتی دوستوں میں ادھر ادھر ہر جگہ پہ، اور ہمارے بہت بڑے صحافی ہیں کچھ کونا مخش، ان کو بھی لگا، انہوں نے بھی ان کا نام، ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دی تھیں کہ بھائی کیا بندہ ہے، وہ آپ آرٹیکلز بھی پڑھیں، ٹاک شوز بھی دیکھ لیں، ان کو بھی لگ رہا تھا کہ بھئی یہ پکے ہیں سردار الیاس تنویر صاحب، یہ تو بن گئے، تو انہوں نے بھی ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دی تھی۔ تو کیسے کیا ہوا ان کا یہ ہوا کہ جی وہ تو ان کا پول کھل گیا۔ پول کس نے کھولا جی؟ کہ انہوں نے پیسے دیے ہیں۔ شک کیا گیا، عمران خان صاحب تک یہ بات گئی کہ یہ ان کو ایکسپوز کیا ہے، یا پی ٹی آئی کے اس ارینجمنٹ کو، بیسیکلی سمجھایا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا ارینجمنٹ ہے، پی ٹی آئی کے اس ارینجمنٹ کو بیرسٹر سلطان محمود نے کیا ہے ایکسپوز۔ انہوں نے میڈیا کو خبریں لیک کی ہیں، انہوں نے میڈیا کو فیڈ کیا ہے، اور وہ خبریں چل بھی گئیں۔ اس طرح کی خبریں عموماً نہیں چلا کرتی، لیکن چل گئی تو فوجی افسر تو زیر اعتاب آ گئے، وہ تو ہٹ گئے۔ الیاس تنویر صاحب کا کیا کرنا تھا؟ سوال ہی اٹھا تھا کہ مریم نواز نے بھی اپنے جلسے میں سوال اٹھایا کہ جی ان کو تو ہٹا دیا تو ان کو نائل کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ ہو گیا ایک تنازع۔ بعض اوقات آگے چل کے بتاتا ہوں کوئی اور بھی یہ تنازع خود بھی کھڑا کرتا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ان کا بن گیا تنازع، الزام آیا بیرسٹر سلطان محمود پہ، ان کو نہیں بنا سکتے تھے، تو بیرسٹر سلطان محمود صاحب جن کے لیے پھر عمران خان صاحب نے جن کے متعلق گلا کیا کہ جی آپ نے ہماری پارٹی کے متعلق جو اس طرح کی چیزیں شروع کر دی ہیں، تو آپ لابنگ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ اور ایک میٹنگ میں تو یہ بھی ہوا تھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ کا ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے آپ کے وزیر اعظم بننے کا، تو سلطان محمود صاحب نے کہا کہ جی میں نے تو نہیں کیا، میرے چاہنے والے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگ محبت نہیں کرتے، عمران خان صاحب نے، لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے، یہ کمپنیز کو آپ پیسے دے کر پیڈ جو ہے وہ کیمپین چلوا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ بند کر دیں، فیصلہ میں نے کرنا ہوگا جو کروں گا۔ تو وہ عمران خان صاحب کو تھا کہ انہوں نے الیاس تنویر کا راستہ روکنے کے لیے پارٹی کی الیکشن کو ہی متنازع بنا دیا، لہٰذا یہ تو نہیں بنیں گے۔ پھر ان کے متعلق ایک چیز یہ تھی کہ جی سلطان محمود صاحب جو ہیں ان کے پاس 12-13 ارکان ہیں، اگر بغاوت بھی کر سکتے ہیں، تو ان کو پھر آسرا دیا گیا کہ آپ کو صدر بنائیں گے۔ اب آگے چل کر کیا ہوتا ہے، صدر اسی طرح بنے گا یا صدر وہی جار سے نکلے گا شیشے کے، پتہ نہیں ہے، دھوئیں میں سے نکل آئے صدر، تو وہ الگ بات۔ لیکن یہ خبر تھی کہ ان کو صدر بنانے کے لیے کہا گیا کہ آپ کو صدر بنا دیتے ہیں اور ان کو آپ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ نہ ہوں۔ اس وقت تک تنویر الیاس صاحب خود بھی باہر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مل کر کام کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جب انٹرویو کیا تھا تب وہ بھی پر امید تھے، کچھ دن پہلے انٹرویو وزیر اعظم نے جب ان کا انٹرویو کیا تھا تب بھی وہ پر امید تھے، یوں شو کر رہے تھے، پوز کرا رہے تھے جیسے وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ان دونوں کا پتہ کٹ گیا، ایک کے اوپر پیسے دینے کا الزام آیا، دوسرے کے اوپر اس پیسے دینے کے والا جو معاملہ تھا اس کو ایکسپوز کرنا، وہ میڈیا میں لے آنا اور اپنے لیے لابنگ کرنا وزیر اعظم بننے، تو ان دونوں کا پتہ کٹنا تھا، کٹ گیا۔ یہ میں نے گزارش پہلے کر دی ہوئی تھی 27 جولائی کے ویلاگ میں، تو یہ ہوا۔ اور اب جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب جو ہیں اس کا بھی ہو گیا، اور اب وہ ہیں ہاں تنویر الیاس صاحب کے ساتھ کیا ہوا، ایک اور معاملہ، سائیاں کتے ودائیاں کتے، وہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ جو میں نے کہا نا کہ ایک تو الزام ہے سلطان محمود صاحب پر کہ شاید سلطان محمود صاحب نے ان کو ایکسپوز کیا، لیکن ایک اور شک بھی تھا مجھے آغاز سے، اور وہ شک یہ تھا کہ عمران خان صاحب خود بھی کرتے ہوتے اس طرح کی گیمیں، کسی بندے کو
استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد پھر اس کے خلاف ایک اسکینڈل بنوا دیتے ہیں اور اس کو نکال دیتے ہیں، چاہے کرکٹ ہو چاہے سیاست ہو۔ یہ خان صاحب کا پرانا کھیل ہے، سیاست میں بھی وہ ایسے کرتے ہیں۔ علیم خان آپ کو یاد ہے پنجاب میں، علیم خان الیکشن تک، پنجاب میں علیم خان وزیر اعلیٰ تھے الیکشن تک، اور الیکشن کے قریب آ کر جب مسلم پی ٹی آئی کا ہو گیا معاملہ تو ان کے متنازع ہونا شروع ہو گئے، ان کے اسکینڈلس نیب میں آنا شروع ہو گئے، نیب کی گرفتاری ہو جاتی ہے ان کی، اور مطلب وزیر اعلیٰ بنتے بنتے وہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو اتھینٹک سورسز سے پتہ چلا تھا کہ وہ سارا کچھ عمران خان صاحب کا کیا ہوا تھا، کہ اگر علیم خان کو گندہ نہیں کریں گے، اگر ان کو اسکینڈلائز نہیں کریں گے تو پھر وہ عثمان بزدار کو ہٹانے میں لابی کریں گے، یا عثمان بزدار کو بننے نہیں دیں گے، خود وزیر اعلیٰ بننے کے لیے لابی کریں۔ اتنا بڑا خرچہ کیا تھا انہوں نے عمران خان صاحب پر۔ یہ تک شک ہے، یہ تک کہا جاتا ہے، مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ زمان پارک والا جو گھر تھا پرانا، وہ گھر توڑ کر وہاں نیا محل بنا ہے، تو وہ نیا محل بھی کہا جاتا ہے کہ علیم خان صاحب نے بنوایا تھا۔ تو وہ علیم خان صاحب بھی ہو گئے فارغ۔ تو تنویر الیاس صاحب کے ساتھ یہی ہوا۔ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ جہانگیر ترین صاحب جب عمران خان کے لیے پوری پارٹی بنا کر کھڑے ہو گئے آگے، تو جہانگیر ترین صاحب کو برابر کیا گیا نواز شریف کے ساتھ، ان کو نائل کیا گیا۔ جہانگیر ترین پوٹینشیل آدمی تھے، عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں، سب سے زیادہ ٹف ٹائم، اپوزیشن سے زیادہ ٹف ٹائم دیا ہوا ہے انہوں نے۔ اپوزیشن تو ادھر ادھر ہو کے نکھڑ گئی نا، اپوزیشن کا تو جو پلاننگ تھی وہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ گئی، لیکن جہانگیر ترین گروپ نے کل بھی کمال کیا پرویز الہی صاحب کے ساتھ مل کے۔ اگر وہ جہانگیر ترین گروپ نہ ہوتا اور حکومت کے پاس حکومت کے ساتھ ہوتا تو پھر اسپیکر اس طرح قانون پاس کروانا، اس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ قانون پاس کروانے کی وہ کوشش نہ کرتے، لیکن انہوں نے دیدہ دلیری کے ساتھ کیا۔ جہانگیر ترین کا گروپ پورا بیٹھا ہوا تھا۔ تو جہانگیر ترین کے لیے عمران خان صاحب کو انہوں نے پہلے سارا، ان کے جہاز بھی استعمال ہوا، ان کا پیسہ، دھن دولت، ان کی جتنی بھی وہ تھیں مہارتیں، جتنی بھی سیاسی تجربات تھے، انہوں نے وہ استعمال کیے، بڑے بڑے الیکٹیبلس لے آ کر انہوں نے شامل کروائے تحریک انصاف میں۔ اور پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پھر جب وقت آیا تو پھر نہ صرف جہانگیر ترین صاحب نائل ہو گئے کہ یہی پی ٹی آئی انہوں نے ہی بنائی ہے، یہ میرے کاٹ سکتے ہیں نا۔ پی ٹی آئی میں آنے والے زیادہ تر لوگ جو ہیں 60% سے زیادہ وہ تو جہانگیر ترین کے تھے۔ تو عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ یار اگر جہانگیر ترین کو سائیڈ لائن نہیں کروں گا تو پھر میرا کام جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ دوست دشمن بن گئے۔ جہانگیر ترین نہ صرف نائل تو پہلے ہو گئے، لیکن عمران خان کی حکومت میں آنے کے بعد جس طرح اپوزیشن کو رگڑا لگا، جس طرح ان کو ایف آئی اے میں اور نیب میں ان کی پیشیاں ہوتی رہیں، اسی طرح یہ بھی عدالتوں کی پیشیاں بھگتتے رہے، ضمانت پہ رہے، ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ عمران خان صاحب سے ضمانت لے کر واپس آئے، خان صاحب نے کہا ہاں جی آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ شوگر اسکینڈل میں ان کو پھنسانے کی کوشش کی گئی، ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیا گیا، اسی طرح تنویر الیاس صاحب کے ساتھ کیا گیا۔ پیسہ لگا، سارا کچھ ہوا، اور آخر میں نکلا عثمان بزدار اور دھوئیں سے۔ تو وہ یہ جو عمران خان صاحب کی سیاست ہے یہ بڑی دلچسپ ہے۔ مجھے ابھی یاد اپنا صحافی اسلام آباد کے وقار ستی، بڑے باخبر صحافی ہیں، وہ کبھی اچھا ایسی چیزیں کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ ہے کہ یہ تنزیہ بھی ہوتی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ مذاق میں سچ بھی کہا جائے۔ اب اس لیے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کچھ دن پہلے کہ اہل 13 کے ہیں انصر عبدالی اور اہل 18 عبد القیوم نیازی صاحب، ان دونوں کو خصوصی جہاز بھیج کر بلوایا گیا وزیر اعظم ہاؤس، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو پتہ لگوایا، جو حساب کتاب لگوایا نا، وہ حساب کتاب علمی حساب کتاب میں، وہ پیسے والا نہیں، وہ جو حساب کتاب لگوایا تھا، تو ان کو یہ والے ہند سے ملے تھے، یہ والے نام ملے تھے، یا اس طرح کا وہ کہ جی 13 اور 18 جو ہے وہ بابرکت ہو سکتا ہے، تو لہٰذا وہ اس پر جوا کھیلا جا سکتا ہے، اس کو آزمایا جا سکتا ہے۔ سیاست میں جوا ہی ہوتا ہے، وزیر اعظم بنا لو، کارکردگی عثمان بزدار بڑا جوا ہے نا عمران خان صاحب کا، پنجاب کو تباہ کر دیا، بیڑا غرق ہو گیا، اور عمران خان صاحب کی پاپولرٹی یوں ڈاؤن جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر کے اختلافات، یا مسلم لیگ نون اگر کنفیوژن کا شکار نہ ہو تو پھر تو عثمان بزدار صاحب نے تو کام تمام کر دیا۔ عثمان بزدار صاحب عمران خان کی چوائس، اور ان کے پروٹیکٹر کون، ان کو محافظ کون؟ نواز شریف۔ یعنی آپ سوچیں نا کہ نواز شریف کو لگتا ہے کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ ان کے لیے ان کی جماعت سے زیادہ کام کر رہے ہیں، یعنی عمران خان کو ناکام بنانے کے لیے عثمان بزدار صاحب ان سے زیادہ ان کے لیے کارگر ہیں، یعنی ان کی جماعت سے زیادہ ان کے لیے کارگر ہیں، تو ان کو ہٹانے کو تیار نہیں ہے۔ تو وہ عثمان بزدار صاحب جس طرح آئے تھے حساب کتاب سے، اسی حساب کتاب سے پھر اہل 13 اور اہل 18 کہا گیا کہ جناب یہ ہو سکتے ہیں کام کے،
اس لیے میں نے کہا کہ وہ جوا مطلب جوا عثمان بزدار کا ذکر کیا نا میں نے کہ عمران خان صاحب نے جوا کھیلا، یہاں پٹ گئے، وہاں وہی سیم جوا کھیلنے کی وہ جو سیاسی جوا ہے، تو وہاں پر بھی انہوں نے اہل 18 اور 13 والوں کو بلا لیا تھا خصوصی جہاز بھیج کر اسلام آباد، اور وہ وہاں پر پہنچے، ان کے انٹرویوز ہوئے تھے چند روز پہلے، 4-5 دن پہلے، اور پھر ہونا تو یہی تھا کہ پھر عین والا جو ہے وہ جو 2018 کے انتخابات کے بعد والا جو زاویہ چلا تھا وہ عین سے عمران خان، عین سے عمران اسماعیل، عین سے عارف علوی، عین سے عثمان بزدار، جہاں جہاں مشکل ہے وہاں عین والے لگا دو۔ تو یہ میں نے آپ کو جب یہ عثمان بزدار صاحب کی سلیکشن ہوئی تب کے میرے پرانے ویلاگس پڑے ہوئے اسی پہ حالات ہوتا تھا، تب یہ والا میرا چینل جو ہے جہاں پر ابھی میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، جہاں سے بھی آپ میں گزارشات کر رہا ہوں، تو وہ اس پر پڑا ہوگا کہ وہ بھی تب بھی حساب کتاب لگایا گیا تھا، تو اب بھی وہی حساب کتاب لگا ہے۔ اور چند دن پہلے مسلم کانفرنس چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہونے والے شخصیت جو ہیں عبدالقیوم صاحب، وہ حساب کتاب سے وزیر اعظم بنے، پولیٹیکلی وہ وزیر اعظم بننے کی اہلیت ان میں ہے نہیں ہے، وہ کل کو ثابت ہوگی، لیکن ایک حساب کتاب لگا، اور حساب کتاب لگا کر جس طرح عثمان بزدار صاحب کو لائے تھے اسی طرح عبدالقیوم صاحب کو عمران خان صاحب نے بنا دیا وزیر اعظم۔ اور پنجاب تو بھگت رہا ہے، کشمیر کی اللہ خیر کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔